حميدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ کہنے سننے کے بھی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی مقصد زندگی کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کس چیز کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان کی تخلیق اور اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کا مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ یعنی یہ دراصل جب بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ جو بھی احکامات ہیں اس پر وہ پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اس کے تمام تر حقوق کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، چونکہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور چاہا کہ میں روئے زمین کے اندر اپنا نائب پیدا کروں، تو بطور ارادہ کے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے فرشتوں میں روئے زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے اس وقت 2 باتیں کہی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، پھر آپ ایسے مخلوق کو کیوں کر پیدا کریں گے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو روئے زمین کے اندر جو آپ کی پیدا کردہ زمین کے اندر جھگڑا فساد کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کریں گے۔ تو جب یہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے، رو رو کر دعا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے ہیں، جن چیزوں کو فرض کیا ہے
جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اندر رکھی گئی ہے. ان میں سے پہلا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور رمضان کا روزے رکھنا. یہ جو بھی احکامات ہیں جب بندہ بخوبی اس کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بطور فخر کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو تم نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ آپ ایسے انسان کو پیدا کریں گے، ایسے مخلوقات کو پیدا کریں گے جو آپس میں خون ریزیاں کریں گے، آپ کی عبادت سے غافل ہوں گے. جس چیز کے لیے آپ ان کو پیدا کریں گے اس سے وہ غافل رہیں گے. دیکھو میرا بندہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے اور رو رو کر وہ مجھے سے دعا کر رہا ہے. یہ ہے تو جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں ایمان کے بعد سب سے پہلی اگر کوئی چیز ہے اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے سب سے اہم کیا ہے؟ نماز ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگا لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ایسا حشر ہوگا اور لوگ پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے. اس وقت سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے تو وہ ہے نماز. اگر ہمارا نماز صحیح نکلا تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ بھی درست نکلے. اگر نماز کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے اندر کوتاہی ہوتی چلی جائے گی. یہ وہ نماز ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کے لیے رکوع کر رہا ہے، کوئی اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، کوئی قوما میں کھڑا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کے گروہ سے گزرتے جو قیام کے اندر کھڑے تھے تو آپ کی دلی یہ تمنا ہوتی کہ کاش یہ عبادت میری امت کو بھی مل جاتی. پھر جب آگے بڑھتے تو فرشتوں کو دیکھتے کہ وہ رکوع کے اندر ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا ہوتی تھی کہ کاش یہ عبادت مل جاتی. کبھی کسی گروہ کو تسبیح میں مشغول دیکھ کر آپ کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ کاش یہ عبادت جس کے اندر فرشتے اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں یہ میری امت کو مل جاتی. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دیدار کے لیے عرش پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا تحفہ عطا کیا جس کے اندر تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، یعنی تمام تر عبادتوں کا جامع ہے. یہ وہ نماز ہے کہ جب اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لے کر اپنے صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان آئے اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز جیسی تحفہ عطا کیا ہے جس کے اندر ہم اللہ رب العزت سے رات و دن میں 5 وقت ڈائریکٹ گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی دل کی بات کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اپنی بات کو ان کے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جھوم اٹھے کہ ہمیں ایسا تحفہ مل گیا کہ جس کے اندر ہم اپنی حاجتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے، جس کو کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجتوں اور اپنی فریاد کو رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ صحابہ میں سے اگر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مثلا اگر گھر میں کوئی اناج نہیں ہے، کھانے کی کوئی اشیاء نہیں ہے، تو وہ فوراً مصلی بچھاتے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور رو رو کر اللہ رب العزت سے فریاد کرتے کہ اے اللہ آج میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ تمام جہانوں کا پالنہار ہیں، تمام مخلوق کو روزی دینے والے ہیں، آپ رازق ہیں، لہذا ہمیں ہمارے لیے روزی مہیا کر۔ دعا کرتے اور دعا کے ذریعے رزق کو طلب کر لیتے تھے، اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیتے تھے، ان کی یہ نماز ہوتی تھی۔ آج ہمیں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مسجد کے دروازے کے قریب بھی نہیں جاتے، اور اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہماری نماز ویسی نہیں ہوتی جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی نمازیں ہوا کرتے تھے۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو بھی انبیاء کرام آئے سب کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اس حال میں کہ اس کی آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے، آنکھیں شرابور تھیں، رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی ہم سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا گناہ سرزد ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید کہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے، بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہماری ان خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا گناہ تم سے سرزد ہوا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ ہم نے کسی شخص سے زنا کیا اور اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں بچہ رہ گیا، پھر لڑکا پیدا ہوا تو پھر میں نے اس کی پیدائش کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور اپنے مشیروں سے کہتے ہیں، اپنے دربار
اہل دربار سے کہتے ہیں کہ جلدی کرو اس عورت کو یہاں سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس عورت کو آپ کے دربار سے نکال دیا گیا، کیونکہ واقعتاً اتنا بڑا گناہ اس عورت نے کی تھی۔ فوراً رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پوچھنا چاہتا ہے کہ اے موسیٰ بتاؤ کہ زنا سے بھی بڑا گناہ کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے علم میں تو زنا سے بڑا گناہ کوئی چیز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ اندازہ کریں کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو اسلام کے اندر بنیادی چیز نماز کو قرار دیا گیا ہے، آپ نماز کو ایسا سمجھیں جیسا کہ کوئی خیمہ ہو اور اس کے اندر 4 کھمبا لگا ہوا ہو، اس کے کنارے کنارے اور بیچ میں ایک کھمبا ہو۔ وہ خیمہ اس وقت تک خیمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے بیچ میں کوئی بانس نہ لگایا جائے، کوئی کھمبا نہ لگایا جائے۔ نماز کی اہمیت اسلام کے اندر ایسا ہی ہے۔ لیکن جو اہم ترین چیز ہے ہم اس سے غافل ہیں۔